امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں، جوں لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی۔ فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی۔ جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے، جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے، کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی، میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی۔ جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا، امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ۔ جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا۔ ماں اور بیٹے کا پیار، اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار۔ فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی، اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی، تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی۔ اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ۔ ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی۔ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی، میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی۔ جناب فاطمہ الزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہیں اور سب سے غریب میں ہوں۔ تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے۔ اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا، تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو۔ کہا کھانا نہیں کھایا اس نے، تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے، پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی۔ کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے پریشان۔ کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے۔ تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں۔ کمبل پڑا تھا، بسترا سمجھ لیں، موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا۔ حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا، یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی، اسے دے آ، اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا، اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں۔ پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں، تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے۔ تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو۔ کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے۔ تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے، میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا، مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے
ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا, جو بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا, اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے, اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے, وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے, میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. حضرت فضا کہتی ہیں, حضرت فضا, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا, آج کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو پہلے اس عنوان پر میں بیان نہیں کر سکا, ان باتوں کو لے کے آ رہا ہوں. حضرت فضا لونڈی تھی جناب فاطمہ کی, کنیز تھی, خادمہ تھی, اور بڑا پیار کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے, اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے, ناطے توڑ دیے, سارا خاندان مسلمان ہو گیا, لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی, تو میں نے حضرت فاطمہ کو خبر دی تو پہلی خبر سنتے ہی خاتون جنت فرمانے لگی اس سے تو اس کے رشتہ داروں نے ناتا ہی توڑ دیا ہے. فضا جب پتہ کر کے کوئی غسل دینے والا ہے, اسے پتہ کر کوئی کفن دینے والا ہے, کہتے میں واپس آئی, میں نے کہا اماں جی کوئی بھی نہیں, اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا ہے. کہنے لگی لا چادر پھر تو اور میں چلتی ہیں. میں نے کہا اماں جی آپ چلیں گی؟ فرمایا میں کیوں نہیں چلوں گی, میرے رسول اللہ کی امت ہے, یہ میرے کی امت ہے, میں چلوں گی. یہ مزاج, یہ شوق, یہ درد, یہ انداز. ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے, اس نے کہا اماں جی 40 اونٹ ہے تو اللہ کے رستے میں کتنے دوں؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اگر یہ سوال تجھ سے ہوتا تو جواب اور ہے, مجھ سے ہو تو جواب اور ہے. تو بی بی کہنے لگی اماں جی دونوں ہی بتا دے. تو اماں فرمانے لگی اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو نے اس میں سے ایک دینا ہے, اور اگر 40 فاطمہ کے ہو تو فاطمہ نے سارے ہی اللہ کے رستے میں دینے ہیں. تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات اور